زندگی بھی اچانک ایسے موڑ پر لا کر کھڑا کر دیتی ہے کہ انسان چاہ کر بھی دوبارہ کبھی خوشیوں تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا۔ زبیدہ روتی ہوئی ساس کے پیروں میں گر کر ہاتھ جوڑے بار بار منت سماجت کر کے کہہ رہی تھی کہ اماں، خدا را میرے ساتھ یہ ظلم مت کرو۔ تم تو جانتی ہو اس دنیا میں میرا عرفان کے علاوہ کوئی سہارا نہیں تھا۔ میں گھر میں کسی کونے میں پڑی رہوں گی، آپ سے کبھی کچھ نہیں مانگوں گی، بس مجھے اس گھر سے مت نکالیں۔ زبیدہ گڑ گڑاتے ہوئے ساس کے پیر پکڑ کر بیٹھی تھی، مگر ساس پر تو صفاقی کی حد ختم ہو رہی تھی۔ اس نے اپنے پیروں سے زبیدہ کو جھٹک کر دور کر دیا اور حقارت سے روتے ہوئے بولیں کہ میری سب سے بڑی غلطی ہی تمہیں بیاہ کر اس گھر میں لانا تھا۔ تم تو ڈائن نکلی، میرے بچے کو ہی کھا گئی۔ میں نہیں چاہتی کہ تمہاری نحوست میرے گھر پر پڑے۔ اب دفع ہو جاؤ میرے گھر سے، یہاں تمہاری کوئی جگہ نہیں۔ ساس کے الفاظ جن پر زبیدہ کا دل سہما تھا، جب اسے لگا کہ ساس کو اس پر ذرا بھی رحم نہیں آ رہا تو وہ فوراً اٹھی اور جھولے میں لیٹے ہوئے اپنے 6 ماہ کے بچے کو گود میں اٹھا کر ساس کے سامنے آئی اور پھر اگلے ہی لمحے وہ ساس کے قدموں میں بیٹھ کر اپنا بیٹا ساس کے قدموں میں رکھ چکی تھی۔ وہ معصوم بچہ اپنی ماں کی آزمائشوں سے انجان سو رہا تھا۔ زبیدہ اس بار بولی کہ اماں، مجھ پر نہ سہی، کم از کم اپنے پوتے پر ہی رحم کر لیں۔ میں اس معصوم بچے کو لے کر کہاں جاؤں گی؟ میرا تو کوئی سہارا بھی نہیں ہے۔ اپنے بیٹے کی آخری نشانی سمجھ کر ہی صحیح مجھے اس گھر میں رہنے دیں۔ ساس نے ایک بار بھی گردن جھکا کر نیچے قدموں میں لیٹے پوتے کی جانب نہیں دیکھا تھا۔ وہ وہاں سے رخ پھیر کر زبیدہ کے کمرے میں چلی گئی اور اس میں پڑا اس کا سامان اٹھا کر گیٹ سے باہر پھینکتے ہوئے بولی، میرا رشتہ صرف میرے بیٹے سے تھا، جب وہی نہیں رہا تو اس کی بیوی اور بیٹی سے آخر میرا کیا تعلق؟ اتنا کہنے کے بعد زبیدہ کی ساس نے اسے اس کے بچے سمیت دھکے دے کر گھر سے نکال دیا تھا۔ دل ہون کے آنسو رو رہا تھا۔ وہ کتنی ہی دیر گیٹ کے باہر بیٹھ کر دروازہ بجاتی رہی، منتیں کرتی رہی، مگر اس کی ساس کو اس پر ذرا بھی ترس نہیں آیا تھا۔ اسے بے ساختہ اپنے شوہر کی یاد آئی تھی۔ کاش وہ آج یہاں زندہ ہوتا تو اس کی زندگی کچھ اور ہی ہوتی۔ اس کا بیٹا شاید ماں کا قرب محسوس کر گیا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ بلک بلک کر رونے لگا، مگر اندر بیٹھی دادی کو ایک بار بھی اپنے پوتے پر ترس نہ آیا۔ ابھی 2 سال ہی تو ہوئے تھے زبیدہ کی شادی کو کہ اچانک شوہر کی موت کی خبر نے اس کی زندگی کو اجاڑ کر رکھ دیا۔ اس بیچاری پر تو ساس نے پہلے ہی زندگی تنگ کر رکھی تھی۔ وہ شوہر سے ساس کا ہر برا رویہ چھپا کر صبر کے گھونٹ بھرتی ہوئی وہاں گزارا کر رہی تھی۔ وہ پڑھی لکھی نہیں تھی، گاؤں کی عام سی لڑکی تھی جسے صرف گھر داری اور سسرال میں ہر ظلم و ستم پر بغیر کوئی احتجاج و شکوہ کیے صبر کے گھونٹ بھر کر زندگی گزارنے کی تلقین کی گئی تھی۔ اس کا گاؤں بھی یہاں سے 7 سے 8 گھنٹے کی مسافت پر آباد تھا۔ اسے تو اکیلے راستوں کا بھی کوئی علم نہیں تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ شاید اولاد ہو گئی تو ساس کا رویہ میرے ساتھ کچھ بہتر ہو جائے گا، مگر وہ ساس کے نام پر ڈائن ثابت ہوئی تھی۔ بات بات پر زبیدہ کو سبز قدم اور منحوس کہتی رہتی تھی۔ آج جب زبیدہ کا شوہر گھر سے نکلا تو بہت خوش تھا۔ امی سے ملنے کے بعد کہنے لگا کہ اماں دعا کرنا، آج آفس میں میری پروموشن ہونے والی ہے۔ اس کی بات سن کر زبیدہ کی ساس نے بیٹے کے صدقے واری جاتے ہوئے ڈھیروں دعائیں دیں اور پھر آخر میں یہ بھی تاکید کی کہ خبردار جو زبیدہ سے ذکر بھی کیا ہو، وہ منحوس ماری نہ جانے اس پر کیا ٹوک لگا دے گی۔ زبیدہ کا شوہر ہر بار کی طرح اس بار بھی ہنس کر ٹال گیا تھا۔ وہ زبیدہ اور اپنے 6 ماہ کے بچے سے مل کر گھر سے چلا گیا۔ آدھے گھنٹے کے بعد یہ خبر سننے کو ملی کہ زبیدہ کا شوہر حادثے میں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے وہیں پر وفات پا گیا ہے۔ ایمبولینس میں زبیدہ کا شوہر بعد میں گھر آیا تھا۔ اس سے پہلے ہی اس کی ساس نے شور شرابہ کر کے پورا محلہ اکٹھا کر لیا تھا۔ اسے جب بیٹے کی موت کی خبر ملی تو پاس پڑی لوہے کی زنجیر جس سے مویشیوں کو باندھا جاتا ہے سے ہی زبیدہ کو مارنے لگی، کیونکہ اسے لگتا تھا کہ یہ زبیدہ کی ہی نحوست ہے جو اس کا بیٹا یوں بڑی جوانی میں مر گیا۔ جب زبیدہ کو یقین ہو گیا کہ ساس بند دروازہ نہیں کھولے گی تو وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کا رخ قبرستان کی جانب تھا۔ کچھ دیر بعد جب وہ قبرستان پہنچی تو شوہر کی قبر پر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اپنے بیٹے کو وہی کچی زمین پر لٹا دیا اور بے بسی سے روتے ہوئے شوہر سے یوں باتیں کرنے لگی گویا وہ اس کے سامنے بیٹھ کر سب سن رہا ہو۔ شام بڑھتی جا رہی تھی کہ تبھی چند لوفر لڑکے قبرستان میں داخل ہوئے۔ زبیدہ نے فوراً اپنا چہرہ چھپا لیا۔
وہ تو عدت میں تھی اور وہ سارے نشہ کرنے کی خاطر قبرستان میں موجود پیپل کے پیڑ کے نیچے جمع ہو رہے تھے۔ زبیدہ کو وہاں مزید ٹھہرنا بالکل بھی ٹھیک نہ لگا۔ اپنے بیٹے اسد کو سینے سے لگا کر وہ بغیر کسی منزل کے چلنے لگی۔ شام ہونے کے ساتھ ساتھ سردی بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ اسے خود سے زیادہ اپنے بچے کی فکر تھی۔ وہ چلتی چلتی ایک مارکیٹ میں آ گئی جہاں ایک ہوٹل بھی موجود تھا۔ اس کا دل چاہا کہ وہاں سے کچھ کھانے کو لے، مگر اس کے پاس پیسے ہی موجود نہیں تھے۔ وہ وہیں ایک تنگ سی جگہ پر بڑے سے ڈرم کی اوٹ لے کر زمین پر بیٹھ گئی۔ جہاں وہ موجود تھی وہاں سے کسی کا گزر نہیں تھا۔ اسد اس کی گود میں پرسکون سو رہا تھا۔ نہ جانے اس کی قسمت میں کیا لکھا تھا۔ وہ رات کھلے آسمان کے نیچے تو نہیں گزارا کر سکتی تھی، مگر جاتی بھی تو کہاں۔ سردی کی شدت بڑھ رہی تھی اور وہ اپنے بچے کو سینے سے لگا کر بیٹھی آس پاس سے گزرتے لوگوں کو دیکھتی رہی جو اسے مشکوک نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ اسے اب کچھ نہ کچھ کر کے اپنا اور اپنے بچے کا پیٹ تو لازمی پالنا تھا۔ بھوک بھی شدت اختیار کر چکی تھی۔ اس نے ہمت کر کے اٹھ کر کھڑی ہوئی اور اس چھوٹے سے ہوٹل کے اندر چلی گئی۔ اسے اندر آتا دیکھ کر فوراً ایک 10-12 سالہ لڑکا آگے بڑھا اور بولا، مائی تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ یہ صرف مردوں کا ہوٹل ہے، لیڈیز کی جگہ دوسری طرف ہے، تم نے کیا بورڈ نہیں پڑھا؟ زبیدہ کپکپاتی زبان سے بولی کہ مجھے اس ہوٹل میں کچھ کام چاہیے۔ وہ بچہ اسے ہوٹل کے مالک کے پاس لے گیا۔ مالک پہلے تو حیران ہوا اور پھر منع کر دیا، مگر جب زبیدہ نے اس کے آگے روتے ہوئے ہاتھ باندھے تو اسے ماننا پڑا۔ کروا گھونٹ پڑ کر زبیدہ نے اس ہوٹل میں برتن دھونے کا کام سنبھال لیا۔ وہ پوری طرح خود کو پردے میں رکھ کر یہ کام کرتی رہی۔ اسے 3 وقت کا مفت کھانا بھی مل رہا تھا۔ اسے لگا شاید اب اس کی زندگی میں سکون آنے والا ہے، مگر ایک روز جب رات 11 بجے وہ آخری شفٹ کے جو جھوٹے برتن دھو رہی تھی، تبھی ہوٹل کا مالک اس کمرے میں داخل ہوا۔ زبیدہ اس کی نظریں بانپ چکی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی قدم اٹھاتا، زبیدہ اسے دھکا دے کر اس ہوٹل سے بھاگ آئی تھی۔ دل تھا کہ بری طرح دھڑک رہا تھا۔ سنسان رات اور ویرانی ہر سو پھیلی تھی۔ سردی بھی اپنی عروج پر تھی۔ اس نے ایک درخت کے نیچے اپنے بیٹے کے ساتھ جیسے تیسے وہ رات گزاری تھی۔ وہ ایک پل بھی سو نہیں سکی تھی۔ صبح ہوئی تو اسے ایک خیال آیا۔ یہ تو وہ جان ہی چکی تھی کہ اب جو بھی کرنا تھا اسے خود کو ہی کرنا تھا۔ کوئی بھی دوسرا شخص اس کی مدد کو نہیں آنے والا تھا۔ اس نے اپنے گلے میں موجود سونے کی چین اور بالیاں اتاریں اور ایک چوہری کو جا کر بیچ دیں۔ کھانا وہ اچھا بنا لیتی تھی اور سموسے تو اس کے ویسے ہی مشہور تھے۔ اس روز جو پیسے ملے، اس نے ان پیسوں سے خدا کا نام لے کر ایک ٹھیلا خریدا اور سموسے بنانے کی تمام تر اشیاء خرید کر وہی درخت کے نیچے سڑک کنارے بیٹھ کر سموسے بنانے لگی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ بار بار دل ہی دل میں یہی دعا کر رہی تھی کہ خدا ایسا وقت کسی بھی بیٹی پر نہ لائے، ایسی آزمائش سے کوئی نہ گزرے جس سے وہ گزر رہی تھی۔ چند ہی دنوں میں اس کا سموسے کا کاروبار چل گیا تھا۔ اتنی کمائی ہو جاتی کہ وہ کچھ خرید کر اپنا اور بچے کا پیٹ بھر لیتی۔ جب بھی راہ چلتے اوباش مرد اسے ہوس بھری نظروں سے دیکھتے تو وہ ایک سرد آہ خارج کر کے اپنے بیٹے کی جانب دیکھتی اور پھر مسکرا دیتی۔ ایک نہ ایک دن اس کا بیٹا بڑا ہو کر اپنی ماں کا سہارا ضرور بنے گا۔ وہ اسے اتنی عزت اور مان دے گا کہ وہ اپنی پچھلی زندگی کا ہر غم بھول جائے گی۔ یہی سوچ کر زبیدہ زندگی گزارنے لگی۔ اس نے ایک محلے میں کرائے پر مکان لے لیا تھا۔ سبھی اسے زبیدہ سموسے والی کے نام سے جاننے لگے تھے۔ وقت گزرتا گیا اور اسد بڑا ہوتا گیا۔ زبیدہ خود تو نہیں پڑھ سکی تھی، مگر اس نے اسد کو گورنمنٹ اسکول میں ضرور داخل کروا دیا تھا۔ کچھ اپنی ماں کی زندگی اور حالات دیکھ دیکھ کر اس کے دل میں امنگ سی ابھری تھی کہ وہ بڑا آدمی بن کر اپنی ماں کو دنیا کی ہر خوشی دے گا۔ یوں ہی وقت بیتتا گیا اور اسد پڑھ لکھ کر ایک کمپنی میں اچھی جاب کرنے لگا۔ زبیدہ کی عمر بھی اب ہو چکی تھی۔ جس روز اسد کی نوکری لگی تو اسد نے اسے سموسے بیچنے سے منع کر دیا۔ وہ دن زبیدہ کی زندگی کا سب سے حسین دن تھا۔ وہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ 22 سال تک سموسے بیچ کر اس نے اپنے شوہر کی آخری نشانی کو پال پوس کر بڑا کیا تھا اور آج وہ اس قابل ہو چکا تھا کہ اپنی ماں کا سہارا بن سکے۔ زندگی بھی شاید خوشیاں لوٹ رہی تھیں، مگر یہ تو صرف زبیدہ کی ہی غلط فہمی تھی۔ اسد اپنی کولیگ سے محبت کرنے لگا تھا۔ اس نے جب یہ بات زبیدہ کو بتائی تو اس نے فوراً بیٹے کی خوشی میں خوش ہو کر ہاں کر دی۔ چند دنوں بعد ہی زبیدہ نے بڑے دھوم دھام سے اپنے بیٹے کی شادی کی، اس کی من پسند لڑکی سے کر دی۔ اسد بہت خوش تھا، مگر زبیدہ کی بہو نے ایک حد تک ہی زبیدہ سے بول چال رکھی تھی۔ اس کی وجہ شاید یہ بھی تھی کہ اس کی بہو ذرا ماڈرن لڑکی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ اسد کا رویہ ماں سے بدلتا چلا گیا۔ اب تو نوبت یہاں تک آ چکی تھی کہ اسد کئی دن تک ماں سے بات بھی نہیں کرتا تھا۔ وہ صبح گھر سے نکلتا اور آدھی رات کو گھر لوٹتا
اور سیدھا اپنے کمرے میں چلا جاتا۔ اسد کا بدلتا ہوا رویہ زبیدہ کی جان نکالتا تھا۔ ایک روز کچھ ایسا ہوا جس کے بعد زبیدہ نے تو جیسے چپ ہی ساتھ دی تھی۔ اس کی بہو پارٹی سے گھر لوٹی تھی اور آ کر غصے سے بیگ دور پھینک کر چیختے ہوئے بولی کہ اسد، تم سوچ بھی نہیں سکتے باہر میری کتنی بے عزتی ہوئی ہے۔ لوگ مجھے زبیدہ سموسے والی کی بہو کہہ کر بلا رہے ہیں۔ میری ساری سہیلیاں یہ سن کر میرا مذاق اڑانے لگی تھیں۔ کیا تمہاری ماں کوئی اور کام نہیں کر سکتی تھی؟ بہو کے الفاظ سن کر سخت لہجے میں زبیدہ بولی کہ بہو، حق حلال سے کما کر اپنا اور اپنے بچے کا پیٹ پالتی رہی ہوں۔ میں زیادہ پڑھی لکھی نہیں تھی، اگر ہوتی تو ضرور کچھ اور کر لیتی۔ زبیدہ کو بہو کے الفاظ کسی ذلت کے تھپڑ کی طرح لگے تھے۔ بات جہاں تک نہ رکی، کچھ دنوں بعد زبیدہ اور اس کی بہو کی لڑائی ہو گئی۔ اس پل اسد بھی گھر میں داخل ہو گیا۔ جب اس نے اپنی بیوی کی آنکھ میں آنسو دیکھے تو اس کا دل تڑپ اٹھا۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو چکا تھا۔ آخر کسی کی جرأت ہی کیا تھی جو وہ اس کی بیوی کو رلا دیتا۔ اس نے بغیر کچھ سوچے سمجھے ماں کے منہ پر تھپڑ مار دیا۔ تھپڑ لگنا تھا کہ زبیدہ چکرا کر زمین پر گری تھی۔ وہ اپنے لختے جگر سے یہ توقع نہیں رکھتی تھی وہ کتنی ہی دیر ساکت ہوئی اس صدمے سے دوچار رہی۔ اس نے بمشکل سر اٹھا کر اپنے بیٹے کو دیکھا جو ابھی بھی غصے سے کھڑا اسے گھور رہا تھا۔ وہ تھوڑا جھکا اور پھر ماں کو انگلی دکھاتے ہوئے بولا، خبردار، جو آئندہ میری بیوی سے اس لہجے میں دوبارہ بات کرنے کی کوشش بھی کی تو میری جان بستی ہے اس میں۔ اگر اس کی آنکھ میں دوبارہ آپ کی وجہ سے آنسو آئے تو اچھا نہیں ہوگا۔ زبیدہ بغیر پلکیں جھپکائے ایک ایک لفظ سن کر حیران ہوئی تھی۔ یہ وہ بیٹا تھا جس کی خاطر اس نے در در کی ٹھوکریں کھائی تھیں۔ وہ دونوں وہاں سے ہٹ چکے تھے جبکہ زبیدہ آپا گنگ سی گال پر ہاتھ رکھے یہ سوچ رہی تھیں کہ آخر اس لیے اتنی مشکلوں سے میں نے اسد کو بڑا کیا تھا تاکہ وہ ایک روز مجھ پر ہی ہاتھ اٹھا سکے۔ یہ سلسلہ یہیں پر رکا نہیں تھا، یوں ہی بڑھتا رہا۔ اب تو اسد کی بیوی بھی جان بوجھ کر اسد کو بھڑکانے لگی تھی۔ اسد ذرا سی بات پر غصہ ہو جاتا اور پھر اپنی ماں کو مارنے لگتا۔ وہ ایک پل میں ہی بدل چکا تھا۔ اس کی آنکھوں پر صرف اس کی بیوی کی محبت کی پٹی بندھی تھی۔ جو اس کی بیوی کہتی وہ وہی اب کرتا تھا۔ زبیدہ اس رات بھی کمرے کے ایک کونے میں بیٹھ کر بے آواز روتی رہی۔ آخر یہی تھی اس کی قسمت۔ میں سچ میں نحوست ماری سبز قدم عورت ہوں۔ پہلے شوہر کو کھا گئی تھی، پھر بیٹے کو لے کر سڑکوں پر ماری ماری پھرتی رہی۔ 22 سال تک زندگی کو صرف اس مدعے پر رکھا کہ بس پیسہ کمانا ہے، اتنا کمانا ہے کہ میرا بیٹا اپنی ہر تمنا پوری کر سکے۔ میری ساری قربانیوں کا یہ صلہ دیا ہے تم نے کہ مجھے ہی کل کی آئی لڑکی کی خاطر مارنے لگے ہو۔ کیا تمہاری بیوی سے چند ماہ کی محبت تم پر اس قدر حاوی ہو گئی میرے بچے کہ تم اپنی ماں کو ہی بھول بیٹھے ہو؟ زبیدہ اپنی گود میں اسد کی تصویر رکھ کر نیم سرگوشی میں بولی تھی۔ اس کا ایک ایک لفظ کرب تھا مگر پھر بھی وہ تکلیف بیان نہ کر سکا جو اس کے دل پر گزر رہی تھی۔ اس نے آج تک ساس کو پلٹ کر جواب نہ دیا تھا، وہ اب بہو کو کیا جواب دیتی؟ اس کی زندگی میں شاید یہی لکھا تھا۔ پہلے ساس کا ظلم و ستم سہتی رہی تھی اور اب اپنی بہو اور بیٹے کا ستم سہ رہی تھی۔ وہ تو اپنے بیٹے کے سہارے چلی تھی مگر اسی بیٹے نے آج ایک بار پھر سارے زخم تازہ کر دیے تھے۔ زبیدہ کی چپ ہی اب اسد کا امتحان بننے والی تھی۔ چند دنوں بعد زبیدہ کی بہو حاملہ ہو گئی۔ اپنے اسد کی اولاد آنے کا سن کر وہ تو خوشی سے کھل اٹھی تھی۔ پہلی بار وہ اپنی بہو کے کمرے میں گئی اور جا کر مبارکباد دینے لگی۔ اس نے بہو کا سر چومنے کی غرض سے چہرہ آگے بڑھایا تو اس نے فوراً زبیدہ کو پیچھے دھکا دیتے ہوئے کہا، اوفو آنٹی، دور ہٹیں، یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ نہ جانے کتنے دنوں سے آپ نے منہ تک نہیں دھویا اور آپ میرے سر کو چومنا چاہتی ہیں۔ پلیز میرے کمرے میں مت آیا کریں، جائیں یہاں سے، آپ کی مبارکباد کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں۔ بہو کے الفاظ زبیدہ کو شرمندہ کر چکے تھے۔ وہ آنسو پونچھتی واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس کا دم اس دن گھٹنے لگا تھا، دل میں درد کی ٹیسیں سی اٹھ رہی تھیں۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی۔ کتنی ہی دیر وہ زمین پر سجدہ ریز ہو کر خدا سے بس ایک ہی سوال کرتی رہی کہ اے میرے رب، میں بھی تو تیری ہی بنائی مخلوق تھی، میری قسمت اس قدر سخت کیوں بنائی میرے مالک؟ میری ساری زندگی دوسروں کو خوش کرنے میں گزر گئی مگر مجھ سے نحوست کا داغ پھر بھی نہ دھل سکا۔ میرے شوہر کو چند سالوں بعد مجھ سے چھین لیا،
میرے سر سے چھت بھی چھن گئی، میں نے اف تک نہیں کی۔ جب سارے در بند ہوئے تو ایک در کھلا نظر آیا۔ مجھے لگا کہ میرا بیٹا میرا سہارا بنے گا، وہ مجھے ہر دکھ ہر تکلیف سے نجات دلائے گا، مگر نہ جانے میری تربیت میں کہاں کمی رہ گئی کہ وہ آج مجھ پر ہی ہاتھ اٹھانے لگا ہے۔ زبیدہ روتے ہوئے سجدے میں گر کر سرگوشیاں کر رہی تھی۔ اس کا وجود بخار میں تپ رہا تھا، سارا وجود درد سے تڑپ رہا تھا۔ وہ کانپتے ہوئے اٹھی اور خاموشی سے چلتے ہوئے اسد تک آئی، ایک نظر بڑھ کر اسے دیکھا اور واپس خاموشی سے کمرے میں جا کر بیٹھ گئی۔ وہ رات چوں ہی گزر چکی تھی۔ جب صبح ہوئی تو اسد آفس جانے کے لیے اٹھا۔ آج اسے اٹھنے میں کافی دیر ہو چکی تھی۔ وہ تیار ہو کر جب ناشتہ کرنے کے لیے باہر آیا تو سامنے کا منظر اسے ناگوار گزرا تھا۔ ناشتہ تو ابھی تک تیار ہی نہیں ہوا تھا۔ وہ ماں کو آوازیں دینے لگا، مگر جب کوئی جواب نہ ملا تو غصے سے کمرے میں داخل ہوا۔ سامنے زبیدہ کمبل اوڑھے سو رہی تھی۔ اسد غصے سے قریب گیا اور چلا کر کہنے لگا کہ اب تک آخر ناشتہ کیوں نہیں بنایا گیا؟ بخار میں تپتی ماں کچھ بولتی، اس سے پہلے ہی اسد نے ڈنڈا اٹھایا اور ماں کو مارنے لگا۔ وہ غصے سے مشتعل بدتمیزی سے کہہ رہا تھا کہ سموسے تو وقت پر بنا کر دیا کرتی تھی تو غیر مردوں کو، اب جب بیٹا ناشتہ مانگ رہا ہے تو نیندیں آ گئی ہیں۔ ابھی کے ابھی اٹھ کر اور میرے لیے ناشتہ بنا کر لا، ورنہ جیسے تجھے تیری ساس نے گھر سے باہر نکالا تھا ویسے ہی میں بھی گھر کے باہر پھینک آؤں گا۔ زبیدہ یہ الفاظ سن کر اس قدر ٹوٹی تھی کہ سرد سانس کھانچ کر کے روتے ہوئے بیٹے کی جانب اپنے بوڑھے کانپتے ہوئے ہاتھ کر دیے۔ اس کا وجود مزید مار برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ زبیدہ صرف اتنا بولی تھی کہ اسد، مجھے تجھ سے کوئی شکوہ نہیں، مگر میرے بیٹے، میں آج بھی اس وقت سے ڈرتی ہوں جب تم میری عمر کو پہنچو گے اور تمہاری اولاد بھی تمہارے ساتھ وہی سب کرے گی جو تم نے میرے ساتھ کیا ہے۔ یہ الفاظ سن کر اسد کا پارا جیسے ساتویں آسمان پر پہنچا تھا۔ وہ ماں کو کچھ کہتا اس سے پہلے ہی اسے اپنی بیوی کے چیخنے کی آواز سنائی دی۔ وہ تڑپ ہی تو اٹھا تھا۔ اس نے بھاگ کر اپنے کمرے میں قدم رکھا تھا۔ سامنے کا منظر اس کی سانسیں روک چکا تھا۔ اس کی بیوی منہ کے بل زمین پر گری درد سے کراہ رہی تھی۔ اسد فوراً اپنی بیوی کو لے کر ہسپتال گیا۔ اندرونی چوٹیں کافی زیادہ تھیں، اس لیے اس کا بچہ مر چکا تھا۔ سرجری کے بعد ڈاکٹر نے بتایا کہ اسد کی بیوی اب دوبارہ کبھی ماں نہیں بن سکے گی۔ یہ سننا تھا کہ اسد کانپ کر رہ گیا۔ وہ دانے مار مار کر رونے لگا۔ چند دن ہسپتال رہنے کے بعد جب وہ گھر لوٹے تو سامنے زبیدہ بیٹھی نظر آئی۔ اسد کو بے ساختہ اس کے الفاظ یاد آئے تھے۔ وہ غصے سے ماں کے قریب گیا اور بولا، یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے بڑھیا، تم ہو ہی منحوس، میرا بچہ کھا گئی ہو تم۔ اسد اور بھی بہت کچھ بول رہا تھا، مگر ہمیشہ کی طرح خاموشی کا لبوں پر قفل لگائے زبیدہ کمرے میں چلی گئی۔ 24 سال پہلے بھی اس نے ایک فیصلہ کر کے گھر چھوڑا تھا، آج 24 سال بعد بھی اس نے ایک فیصلہ کیا تھا۔ اس نے چھوٹی سی پوٹلی میں اپنے کپڑے رکھے اور راتوں رات خاموشی سے گھر سے نکل آئی۔ آج اسے خوف محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ عیدی سینٹر کا پتہ پوچھ کر وہ وہاں چلی آئی تھی۔ وہاں اس جیسے کئی لوگ تھے جو اپنے اندر کئی کہانیاں لے کر اپنی زندگی کے آخری دن کاٹ رہے تھے۔ زبیدہ وہاں خاموشی سے ایک کونے میں بیٹھی یا تو تسبیح پڑھتی رہتی یا نوافل میں مشغول رہتی۔ اسے اب کسی سے کوئی غرض نہ تھا، بدلے کا نہ اجر کا۔ وہ ہر بار سب کی زندگیوں میں اضافی ہی تھی۔ بہت جلد وہ اس ماحول میں گل مل سی گئی۔ ہر ہفتے وہ اپنے شوہر کی قبر پر بھی ضرور جایا کرتی۔ یوں ہی سال بیتتے گئے اور ایک روز ایک نیا شخص اولڈ ہوم کا حصہ بننے آیا۔ دھندلائی نظر اور کپ کپاتا وجود لیے زبیدہ اپنے بستر پر بیٹھی کم عمر لڑکیوں کو قصے سنا رہی تھیں جب انہیں ایک لڑکی اپنے ساتھ باہر لے جانے لگی۔ اس ہفتے اس ہوم کا حصہ بننے والوں کے لیے ایک شام کی تقریب رکھی گئی تھی۔ زبیدہ کو بے حد عزت و احترام سے وہاں لا کر بٹھایا گیا۔ اس ہفتے اس آشیانے میں شامل ہونے والے لوگوں میں ایک اسد نامی شخص بھی تھا جسے کل شام اس کا رضاعی بیٹا یہاں چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ اس نے بیوی کے ہمراہ دوسرے ملک شفٹ ہونا تھا۔ وہ آبائی گھر بیچ کر باہر چلا گیا۔ اسد کے پاس ٹھکانہ نہیں تھا۔ اس کی بیوی تو پہلے ہی ہارٹ اٹیک سے مر گئی تھی۔ وہ یہاں گمسم سا بیٹھا سب کے چہرے دیکھ رہا تھا۔ تبھی اس کی نظریں اس اولڈ ہوم کی سب سے ضعیف خاتون پر جا کر رک گئیں۔ یہ تو نسل در نسل کا حساب تھا، یہ تو مکافات عمل تھا۔ اس نے اپنی بوڑھی ماں کو دیکھا تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ آج اسے اپنی ماں کی تکلیف کا احساس ہوا تھا۔